اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. Welcome in my YouTube channel Creative Brains. Today we learn about Oxford International Primary English Workbook Second Edition. لاسٹ ویڈیو میں ہم نے اس کی ٹیکسٹ بک کا یونٹ نمبر 5 جو ہے وہ ریڈ کیا تھا، انٹروڈیوس یور سیلف. آج ہم اس کی ورک بک جو ہے اس کے بارے میں انٹروڈیوس یور سیلف. انٹرویو میں ٹینس انٹرویو ہے. ریڈ دس انٹرویو. اس انٹرویو کو پڑھیں ود دا ٹینس پلیئر ڈینک لاوک، یعنی کہ ٹینس کے کھلاڑی جو ہیں اس کا اباؤٹ ویمبلڈن، یعنی کہ ویمبلڈن کے جو کھلاڑی ہیں ڈینک ہاکر کا انٹرویو ہے ٹورنامنٹ کے بارے میں. دین آنسر دا کوشچنز بلو. پھر آپ نے جو کوشچنز نیچے ہیں ان کے بارے میں آپ نے آنسرس کرنا ہے. جے بی از دا پرسن انٹرویوئنگ ڈینک، یعنی کہ جو ڈینک کا انٹرویو کر رہے ہیں وہ جے بی ہیں، جے بی پرسن ہیں. یو آر اوبیسلی ون آف دا فیوریٹس ٹو ون، یعنی کہ تم یقینی طور پر پسندیدہ میں سے تھے، جیتنے والوں میں سے تھے. سو وائی ہیو یو پولڈ آؤٹ آف ویمبلڈن دس ایئرز، تو پھر کیوں تم نے ویمبلڈنز سے اس سال جو ہے وہ باہر نکل گئے. انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے. اٹس آل ڈن ٹو مائی بیک انجری، یہ بدقسمتی میری بیک میں، کمر میں زخم کی وجہ سے ہے. آئی واز سفرنگ فرام ریئلی بیڈ بیک پین ان دا فرنچ، میں فرنچ اوپن میں کمر کی شدید درد میں مبتلا تھا. اینڈ آئی جسٹ ہیونٹ فلی ریکورڈ انف یٹ، یعنی کہ ابھی تک میں درد میں مبتلا ہوں. آئی ایم ریئلی ڈیواسٹیڈ، یعنی کہ میں واقعی میں تباہ ہوں. بیکاز، کیونکہ آئی ہیو دا ایٹماسفیئرز ایٹ ویمبلڈن آئی لو، کیونکہ میں پسند کرتا ہوں دا ایٹماسفیئر ایٹ ویمبلڈن، ویمبلڈن کے ماحول کو پسند کرتا ہوں. اٹس دا ٹورنامنٹ، یہ ٹورنامنٹ ہے. آئی انجوائے، میں لطف اندوز ہوتا ہوں. پلینگ ایٹ دا موسٹ، یہاں پہ کھیلنا بہت زیادہ پسند کرتا ہوں. سو ہاؤ از یور فیوریٹ ٹو ون ویمبلڈن دس ایئرز، تو تمہارا پسندیدہ کون ہے جو یہاں پہ ویمبلڈن میں جیتے گا، اس سال جیتے گا. ویل ٹھیک ہے. اٹس اے ریئلی ڈیفیکلٹ، یہ بہت مشکل ہے. ٹو سے کہنا. نڈال اینڈ فیڈررز اور بوتھ، نڈال اینڈ فیڈررز دونوں گریٹ پلیئرز، اچھے پلیئرز ہیں. آف کورس، یقینی طور پر، یعنی کہ اس میں کوئی شک نہیں، بلا شبہ. بٹ نائدر ہیز بین آن گڈ فارم، دونوں جو ہیں وہ اچھی فارم میں نہیں ہیں. فار دا لاسٹ ایئر فیو منتھ، یعنی کہ لاسٹ فیو منتھ، پچھلے کچھ مہینوں سے وہ اچھی فارم میں نہیں جا رہے. فیرر ہیز ہیڈ آ ریئلی گڈ ایئرز، فیرر کا یہ اچھا سال ہے واقعی میں. ہی از آل اباؤٹ اسپیڈ، یہ اس کی اسپیڈ کے مطابق ہے. بٹ دا پریفرز کلے کورٹ ٹو دا سافٹ گراس کورٹس آف، یعنی کہ لیکن وہ پریفر کرتا ہے کلے کورٹس کو، یعنی کہ کس پہ پریفر کرتا ہے، نرم گھاس کی نسبت. ویمبلڈنس کے نرم گھاس کی نسبت کلے کورٹ کو پریفر کرتا ہے، اہمیت دیتا ہے. سو پرہیپس، شاید دس ول فائنلی بی میریز ایئر، تو شاید یہ آخرکار میری کا سال ہے. ہی از سرٹنلی بین پلینگ ریئلی ویل ریسنٹلی، یعنی کہ اس نے بہت اچھا کھیلا تھا، واقعی میں بہت اچھا کھیلا تھا لاسٹ ہی میں. اینڈ ہی سو ایگر، وہ بہت بے چین ہے. سکسیس ایٹ ویمبلڈن، یعنی کہ وہ ویمبلڈن میں جیتنے کے لیے، بہت کامیابی کے لیے بہت زیادہ بے چین ہے. نو، اب ہم کوشچنس کو سٹارٹ کریں گے. وائی ڈڈ ہلاوکس پل آؤٹ آف ویمبلڈن، ان کے ہلاوکس نے کیوں پل آؤٹ کیا ویمبلڈنس کو. ہلاوکس پل آؤٹ آف ویمبلڈن بیکاز ہی واز ویری بیڈ بیک انجرڈ. ٹھیک ہے، یہ ہم نے اوپر انٹرویو میں ریڈ کیا ہے. وائی واز ہلاوکس انہیپی اباؤٹ ہیونگ ٹو پل آؤٹ آف ویمبلڈن. ہی واز انہیپی بیکاز اٹ واز ہز فیوریٹ ٹورنامنٹ ٹو پلے. ہاؤ ڈڈ ہلاوکس تھنک could win Wimbledon. He thought، یعنی کہ اس نے سوچا that Mary will win the competition this year، یعنی کہ اس نے سوچا یا اس کا یہ خیال تھا کہ میری جو ہے وہ جیت جائے گا یہ کمپٹیشن.
نیکسٹ کویشچن ہے نان فکشن کمپریہینشن گرامر اینڈ پروننسیشنس کے بارے میں ہے. اکارڈنگ ٹو ہیلاوکس وائی از فیرر ناٹ سو لکی ٹو ون ومبلڈن. اکارڈنگ ٹو ہیلاوکس فیڈرر hadn't been on good form for the last few months. یعنی کہ یہ ہم نے اس میں پیچھے پیسج میں ریڈ آؤٹ کیا ہے کہ اس وجہ سے کہ اس کی پچھلے کچھ مہینوں سے پرفارمنس جو ہے وہ اچھی نہیں ہے. What does Hlavix say in the interview that suggests Mary has a good chance of winning Wimbledon? According to Hlavik, he had certainly playing really very good and he was so eager to success at Wimbledon. یعنی کہ اس نے ہلاوکس کا یہ خیال تھا کہ یقینی طور پر وہ اچھا ثابت ہوگا کیونکہ وہ بہت بے چین ہے ومبلڈن میں کامیابی کے لیے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ڈائریکٹ اینڈ رپورٹڈ اسپیچ. ڈائریکٹ وچ آف ڈیسائیڈڈ وچ آف سینٹینسز بلو دا ڈائریکٹ اسپیچ اینڈ وچ آر رپورٹڈ اسپیچ. یعنی کہ اس میں سے ہم نے چوز کرنے ہیں، آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں کہ رپورٹڈ اسپیچ کون سے ہیں اور ڈائریکٹ اسپیچ کون سے ہیں. جیسے رنگ دا کریکٹ آنسرز، پھر ہم نے ان کو ٹک کرنا ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس جو انڈیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈائریکٹ اسپیچ ہوتی ہے وہ انورٹیڈ میں ہوتی ہے، انورٹیڈ کاماز میں. ٹھیک ہے، فرسٹ ون ہمارے پاس دیکھیں انورٹیڈ کاماز میں ہے اور اس میں کاما یوز ہوا ہے، یہ ڈائریکٹ ہے. سیکنڈ میں بھی ہے وہ بھی ڈائریکٹ ہے، اور تھرڈ میں جو ہے وہ یعنی کہ سمپل سینٹینس ہے وہ رپورٹڈ اسپیچ ہے. اور نیکسٹ لاسٹ والا بھی رپورٹڈ اسپیچ ہے. چینج جے بی ایس سیکنڈ کویشچن ان دا انٹرویو ٹو رپورٹڈ اسپیچ. جے بی آسک دیٹ سو ہاؤ از یور فیوریٹ ٹو ون ومبلڈن دس ایئرز. نیکسٹ ون ہم دیکھیں گے نان فکشن اسپیلنگس. اب اسپیلنگس ہم نے دیکھنی ہے فارمنگ پلورلز. پلورلز ہم نے بنانے ہیں سنگولر سے پلورلز میں کنورٹ ہوں گے تو ان میں کیا چینجز ہوں گے، یہ ہم نے رولز جو ہیں یہ ٹیکسٹ بک میں اچھی طرح سے ریڈ کیے تھے. جیسے فالوئنگ اسپیلنگس پیٹرنز ہیں ایس اینڈ ای ایس جو ہے وہ نونز کے ساتھ ایڈ ہوں گے تو دین میک دیم پلورل، ان کو پلورل بنا دیتے ہیں. جیسے لنچ میں ہے لنچ ای ایس اس میں ہوگا. جیسا کہ ٹیکسٹ بک میں ہم نے اس کے رولز پڑھے تھے. If the word has a vowel یعنی کہ A E I O U before the Y you just add S. اس میں just add یعنی کہ ہم S ایڈ کریں گے. اگر یعنی کہ ایٹ دا کنڈیشن if the word ends in a consonant plus Y یعنی کہ کانسوننٹ ہو گیا اور پلس Y ہوگا تو چینج دا Y to IE before adding S. ٹھیک ہے، اس میں ہم پھر اس کو چینج کر دیں گے. نیکسٹ ہمارے پاس رولس تھا کہ جو اینڈنگ او ہوں گے ان کے لاسٹ میں ہم ای ایس لگائیں گے ایٹ دا کے کنڈیشن ایٹ دا کنڈیشن، تب ہم او لگائیں او کے بعد ای ایس لگائیں گے. اگر اس کے او سے پہلے ہمارے پاس وال ہوگا دین ای ایس، اور اگر ہمارے پاس کانسوننٹ ہوگا اس سے پہلے دین ہم جسٹ ایڈ ایس. بی سیکشن میں کیا ہے میک دی سنگولر ناؤنس انٹو پلورل. ان کو بھی ہم نے پلورل میں کرنا ہے. کچھ ورڈس جو ہیں ان میں چینجز کی ہوگی، جیسے ڈنکی اس کے لاسٹ پہ وائی ہے اور وائی کو آئی میں چینج کریں گے اور ایس ہے. فلائی فلائز ہے اور ٹرے میں ایس ہے، اس کو جسٹ ہم نے ٹریز کیا کیونکہ اس کے جسٹ ہم نے وائی کو ہٹا کے ایس میں کر دیا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس فلائز ہے آئی ای ایس، ٹھیک ہو گیا. اور ٹوائز اس میں جسٹ ایڈ ایس کریں گے کیونکہ اس کے اسٹارٹ پہ وال ہے، وائی سے پہلے وال ہے، اس میں ہم جسٹ ایس ایڈ کریں گے. اور جس کے وائی سے پہلے جو ہوگا وہ کانسوننٹ ہو گیا اس میں ہم آئی ای ایڈ کریں گے. نیکسٹ ہمارے پاس جو سی سیکشن میں ہے سم پلورل ناؤنس ڈو ناٹ فالو کلیئر رولز. ان کے کچھ جو پلورلز ہیں وہ فالو نہیں کرتے رولز کو. رائٹ دا پلورلز فار دا ناؤنز بلو. جیسے چلڈ کا چلڈرن، ٹوتھ ٹیتھ، شپ شپس، وومین وومینز ہوگا، اور ماؤس موسیز ہوگا، فٹ فٹ ہوگا، اوسیز اوسیز ہوگا، مین کا مین ہوگا، فش کا فش ہی ہوگا. موسٹلی جو ہے وہ ایز اے فش ہی یوز کیا جاتا ہے سنگولر میں بھی اور پلورل میں بھی. ریئر کیس میں فشیز آتا ہے. پرسن کا پیپل آئے گا یا پھر ہیومن بینگز آئے گا. ٹھیک ہے، یہ موسٹلی اس میں کنورٹ ہو جائیں گے. نیکسٹ نان فکشن گرامر اینڈ پروننسیشن کریں گے ہم. اس میں اسپیشل ووکیبلری ہے یوزنگ کاماز. سیکشن اے میں ہمارے پاس کیا ہے
ریڈ دس انفارمیشن یعنی کہ اس انفارمیشن کو متن کو آپ نے پڑھنا ہے فرام دا چلڈرنز انسائکلوپیڈیا، بچوں کے انسائکلوپیڈیا سے. یو ول نوٹس، آپ نے یہ نوٹس کرنا ہے، یہ غور کرنا ہے کہ دیٹ دیر آر نو کاما، کہ یہاں پہ کاما یوز نہیں ہوا. انسرٹ دا کاما، اس میں آپ نے کاما انسرٹ کرنا ہے. دیٹ ہیو بین مسڈ آؤٹ، جو کہ مس ہے یہاں پہ ان دا ٹیکسٹ میں. ریممبر، یاد رہے دیٹ کاماز آر یوزڈ ان لسٹڈ، یاد رہے کہ کاما کا استعمال فہرستوں میں یوز کیا جاتا ہے، یا پھر سم ٹائمز ٹو سیپریٹ کلازز، یعنی کہ یا پھر ہم شکوں کو سیپریٹ کرنے کے لیے، علیحدہ کرنے کے لیے ان ملٹی کلازز سینٹینسز، یعنی کہ جس میں بہت زیادہ سینٹینس میں ایک سے زیادہ شکے ہوں، اس کو الگ کرنے کے لیے ہم کاما کا استعمال کرتے ہیں. جیسے ہم آگے ریڈ کریں گے. فار بیفور یو بگن ٹو سیلز اٹ از نیسیسری، یعنی کہ آپ کو سیلنگ کا کشتی کو چلانے سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے، اٹ از نیسیسری، یہ ضروری ہے، ٹو انڈرسٹینڈ، سمجھنا، سم آف دا ورڈس، ان الفاظ کو، یوزڈ ان سیلنگ، یعنی کہ جو کشتی کے لیے یا ملاح کے لیے ضروری ہے، سچ ایز، جیسا کہ جیب، کورس، ٹیک، پورٹ اینڈ اسٹار بورڈ، یعنی کہ ان الفاظ کو سمجھنا ضروری ہے. دین تب، یو نیڈ ٹو بورو، پھر آپ کو ضرورت ہے ادھار لینے کی، اور بائی اے بوٹ، جہاں پھر آپ کو ایک کشتی خریدنی ہوگی، اور یو کین ہائر ون، جہاں پھر آپ اس کو کرائے کے لیے لے سکتے ہیں. نیکسٹ، یو ہیو ٹو پٹ دا سیلز آن اور رگ، پھر آپ کو بحری سفر شروع کرنے سے پہلے کشتی کو جو ہے وہ سیل لگانا ہوگا اور اس کو رگڑنا ہوگا. وین، جب، سٹنگ آف اٹ، اترتے وقت، اٹ از آلسو نیسیسری، یہ جاننا بھی ضروری ہے، ٹو نو، جاننا بھی ضروری ہے، ویئر دا ونڈ از کمنگ فرام، یعنی کہ ہوا کہاں سے آ رہی ہے. دا بوٹ ٹریولز ایٹ این اینگل ٹو دا ونڈ، یعنی کہ جو کشتی ہے وہ ہوا کے ایک زاویے کی طرف ٹریول کرتی ہے، سفر کرتی ہے. اینڈ ایونچولی، اور آخر کار، اف یو وانٹ ٹو چینج ڈائریکشن، اور اگر آپ اس کی ڈائریکشن چینج کرنا جا رہے ہیں، سمت، یو ول ہیو ٹو لرن، آپ کو سیکھنا ہوگا، ٹو ٹیک اینڈ جبی، یعنی کہ آپ کو ٹکنا اور ہنسنا دونوں سیکھنا پڑے گا. دس انوالوز، اس میں شامل ہے، موونگ بوتھ، یعنی کہ حرکت دینا، یور ویٹ، اپنے وزن کو، اینڈ دا سیلز، اور کشتی کو، یعنی کہ اپنے کشتی اور وزن دونوں کو حرکت دینا شامل ہے. بٹ، لیکن، ود پریکٹس، لیکن آپ پریکٹس کے ساتھ، یعنی کہ مشق کے ساتھ، دس ول بیکم ایزی، آسان بنا سکتے ہیں. دا مور پریکٹس یو گیٹ دا مور اسکلفل، یعنی کہ آپ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنے ہی زیادہ آپ ہنرمند ہو جائیں گے. یو ول بیکم، اتنے ہی زیادہ آپ ہنرمند ہوتے جائیں گے. ٹو میں ہے ڈرا اے لائن ٹو میچ دا ورڈز بلو ٹو دیئر کریکٹ میننگس، ٹرائی ٹو ورک آؤٹ دا کریکٹ آنسرس، بٹ یوز دا انٹرنیٹ اور این ادر سورس آف یو نیڈ ٹو، یعنی کہ جیسا کہ ہم نے اوپر پڑھا ہے کہ جبی مینس کیا ہے. جبی کا میننگ ہے دی ڈائریکشن ٹیکن بائی دا بوٹ، یعنی کہ وہ ڈائریکشن جو بوٹ لینا چاہتی ہے. کورس مین کیا ہے، دا لیفٹ ہینڈ سائڈ آف دا بوٹ. ٹیک مین کیا ہے، ٹیک مینز ہے ٹرننگ دا بوٹ انٹو دا ونڈ. پورٹ چینج کورس ان اے بوٹ بائی موونگ دا سیل. اسٹار بورڈ کیا ہے، اسٹار بورڈ دا رائٹ ہینڈ سائڈ آف دا بوٹ. نیکسٹ ہمارے پاس ہے نان فکشن ووکیبلری. نان فکشن ووکیبلری کیا ہے، دا انڈر لائن ورڈز ان دا انفارمیشن ٹیکسٹ آن پیج 39 اور اسپیشل ووکیبلری ٹو ڈو ود سیلنگ، یعنی کہ یہاں پہ آپ نے انڈر لائن کرنی ہے جو اسپیشل ووکیبلری یوز کی گئی ہے سیلنگ کے ساتھ. واٹ از یور فیوریٹ اسپورٹ، آپ کی فیوریٹ اسپورٹس کون سی ہیں. میک اے لسٹ آف اسپیشل ووکیبلری وچ لنک ٹو دیٹ اسپورٹس، یعنی کہ آپ نے لسٹ بنانی ہے جو اسپورٹس کے، آپ جس اسپورٹس کو پسند کرتے ہیں اس کو لنک کر سکتی ہے، ان کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے. یوز اے ڈکشنری اور این انسائکلوپیڈیا ٹو ہیلپ یو، یعنی کہ آپ ڈکشنری کا یوز کر سکتے ہیں یا پھر انٹرنیٹ کا یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے. فرسٹ ہے اسپورٹس میں فٹ بال ہے، اور پھر ہے ہمارے پاس فری کک ہے، اس میں اسکور ہے، ڈیفینڈر ہے اور کیپر ہے، پچ اور اسٹیکرز اینڈ گول کیپرس ہیں. نیکسٹ سیشن میں کیا ہے،
सी सेक्शन में है यूज योर लिस्ट ऑफ स्पेशल वोकेबलरी टू राइट योर ओन इंफॉर्मेशन टेक्स्ट यू माइट वांट टू इंक्लूड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन how to play the sport. I saucer match there were awarded with the free kick. The defender formed a solid wall to stop it. The goalkeeper brought for challenge. The pitch was full with anticeptions and strike. Anticipations mean होता है तवक्को, ठीक है, जो मतवक्के हो, एंड स्ट्राइक विद द बॉल. सेकेंड है हमारे पास वेयर द स्पोर्ट्स ओरिजिनली केम फ्रॉम. इट इज़ ओरिजिनली केम फ्रॉम इंग्लैंड. नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड में वेयर इट इज़ मोस्ट पॉपुलर नाउ, इनके अब ये कहाँ पे ज़्यादा मशहूर है, ब्राज़ील में है. फोर्थ में इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट्स और competitions. FIFA World Cup, it is the biggest prize in world of football. The best players competitors of the sport. लाइनल मेसी जो हैं ये अर्जेंटीना से हैं, टीम से हैं, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ये पुर्तगाल से है, और रोनाल्डो जो है ब्राज़ील टीम से है, और रॉबर्ट लिंडोस्की बार्सिलोना से हैं. नेक्स्ट है हमारे पास नॉन फिक्शन राइटिंग. राइटिंग जनरस. जनरस मीन होता है स्टाइल. विच जनरस, जन के स्टाइल क्या है, क्या स्टाइल है. लुक एट दीज ओपनिंग सेंटेंसेस, आपने इन ओपन सेंटेंसेस को रीड करना है. एंड चूज़ द जनर ऑफ टेक्स्ट यू थिंक दैट दे बिलोंग टू, यानी कि जो आप सोचते हैं कि ये किससे बिलोंग करता है, मुनासबत रखता है. जैसे सबसे पहले हम बच्चों को क्लूज़ देंगे, इनके मीनिंग्स के बारे में इन्फॉर्म करके, देन बच्चों को आइडेंटिफाई करना जो है वो आसान होगा. सबसे पहले है हमारे पास ऑटोबायोग्राफी. ऑटोबायोग्राफी मीन होता है स्टोरी. स्टोरी अबाउट रियल पर्सन. न्यूज़ जो होती हैं ये कुछ भी हो सकती हैं जो हमें किसी बारे में इन्फॉर्म करते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है. लर्न अबाउट समथिंग. डायरी होती है जो आप अपने बारे में, पास्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, जहाँ फिर आप अपनी, जैसे हमने डायरी में पढ़ा था, थिंकिंग है, फिर आपकी फीलिंग्स हैं, उसको हम स्टोर करते हैं. लेजेंड क्या होता है, लेजेंड ट्रेडिशनल स्टोरी होती है. इंस्ट्रक्शंस क्या होता है, टीचिंग ऑफ टेक्निकल प्रोसीजर्स होते हैं. और नेक्स्ट हमारे पास सस्पेंस और एडवेंचर होता है, फीलिंग ऑफ एक्साइटेड होती हैं. बायोग्राफी जो होती है रिटन बाय समबॉडी एल्स, ठीक है. और फेबल क्या होता है, शॉर्ट फिक्शन स्टोरी होती है. फर्स्ट में हम रीड करेंगे वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ हेयर हाउ वाज ऑलवेज शोइंग ऑफ अबाउट हाउ फास्ट ही कुड रन. ये हमारे पास फेबल है, नॉन फिक्शन स्टोरी है. लॉन्ग लॉन्ग अगो इन चाइना देयर वाज अ बॉय कॉल्ड हॉई, मीन्स के ये ऑटोबायोग्राफी है. डियर डायरी, ये डायरी लिख रहे हैं, तो इट्स मीन ये डायरी की हमारे पास जनर है, डायरी स्टाइल है. नेक्स्ट हमारे पास है जॉन टेलर वॉज बॉर्न इन 27 मई 1947 इन अ स्मॉल विलेज कॉल्ड सॉफ्टस्टोन. ये हमारे पास है बायोग्राफी. फर्स्ट टेक 4 eggs एंड क्रैक दैम इनटू अ लार्ज मिक्सिंग डिश. ये हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं. ऑब्वियसली ये जो कुकिंग है उसकी इंस्ट्रक्शंस की हैं. एज आ एज्ड nervously closer and closer to the door. The pitiful moaning sound behind it became stronger and chilled my heart to ice. ये obviously suspense and adventure है. सेवन्थ में my earliest recollections was the day of my 4th birthday. ये legend है, यानी कि ये हमारे पास confirm नहीं है. The president is to announced new mayors to combat later on street. ये हमारे पास न्यूज़ हैं. द चीता इज़ अ नंबर ऑफ द कैट फैमिली एंड इज़ फाउंड इन एशिया अफ्रीका एंड. ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है जो कलेक्ट की गई हैं. सबसे पहले बच्चों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे अगर इनके मीनिंग से वाकिफ़ होंगे, उनको क्लूज़ दें, देन उनके लिए ये सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा. नेक्स्ट अब हम देखेंगे कीप अ डायरी रिकॉर्डिंग व्हाट हैपन. यानी कि ये हमने उसमें टेक्स्ट में भी पढ़ा था, टेक्स्ट बुक में भी देखा था, लेकिन वहाँ पे मैंने डायरी सॉल्व नहीं की थी क्योंकि मैंने ये वर्कबुक में डायरी सॉल्व कर दी थी. इसलिए इसी की हेल्प से आप टेक्स्ट बुक पे जो है वो सॉल्व कर सकते हैं या बच्चों को करवा सकते हैं. ये हमने यहाँ पे कोई भी आपने इवेंट ले लिया है, जैसे आप कोई ट्रिप ले सकते हैं, कोई टूर ले सकते हैं,
کچھ بھی لے سکتے ہیں اپنے ڈریم سے اکارڈنگ. فرسٹ آف آل جو ہم نے فیچرز لکھنے ہیں وہ ڈیٹ ہے اینڈ فرسٹ پرسن ہے، دین پاسٹ ٹینس آپ نے یوز کرنا ہے. نیکسٹ بی سیکشن میں کیا ہے، رائٹ اے شارٹ ڈائری اوور دا نیکسٹ 7 days ریکارڈنگ سم آف دا تھنگز دیٹ یو ڈو اور دیٹ ہیپن ٹو یو ایچ ڈے. یعنی کہ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، اپنے پلان کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں، اپنے ڈریم کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں. یہاں پہ میں نے جو لیا ہے وہ مری کا ٹرپ ہے، وہ بچوں کا 6 جنوری سے میں نے لیا ہے. اس سے جسٹ میں نے آپ کو ہنٹ دینے کی کوشش کی ہے کہ اس کو آپ یوز کر کے بچوں کو ان کے پلان کے اکارڈنگ جو ہے وہ لکھوا سکتے ہیں. اوبیسلی سب کا پلان جو ہے وہ ڈفرینس ہو سکتا ہے، ڈفرینٹ ہے. کوئی جو ہے اس کا ڈریم کچھ ہو سکتا ہے، ہر بچے کے ڈریمس ڈفرینٹ ہیں. اس وجہ سے ہم نے یہ جو ہے فرسٹ میں منڈے سے میں نے جرنی اسٹارٹ کیا ہے، منڈے سے تیاری شروع کی تھی. نیکسٹ ٹیوزڈے میں ہم نے کیا کیا تھا، میں اس بارے میں ایکسائٹیڈ تھا، اس وجہ سے نروس تھا ٹرپ کے بارے میں. ٹھیک ہے، پھر میں اچھی طرح سو نہیں سکا. نیکسٹ ویڈنسڈے کو کیا تھا، دا ویدر از پرفیکٹ اینڈ آئی ایم سٹنگ ہیئر رائٹنگ دس ان دا وائٹ سنو. یعنی کہ جیسا کہ مری میں نے وزٹ کیا، وہاں پہ برف باری ہو رہی تھی اور ادھر بیٹھ کے میں ڈائری لکھ رہا تھا. ٹھیک ہے، لاٹس آف پیپل پلیڈ اراؤنڈ دا ماؤنٹین، یعنی کہ پہاڑ کے ارد گرد جو اس کے ارد گرد جو ہے وہ کھیل رہے تھے. اینڈ گیو می اے کمپنی، ٹھیک ہے، اس کو کمپنی دے رہے تھے. نیکسٹ ہم نے تھرسڈے کو کیا کیا، تھرسڈے میں ہم نے یہ مینشن کیا ہے، اٹ بگنس ٹو گیٹ ریئلی کولڈ اینڈ ونڈ، یعنی کہ بہت ٹھنڈی ہوا اور سردی. یہاں پہ ایک دن ہم نے اس کے بارے میں، اس کے ویدر کے بارے میں انفارم کیا اپنی ڈائری میں کہ کیا وہاں پہ کس طرح سے ٹھنڈ تھی اور کس طرح سے برف باری ہو رہی تھی. دین آئی ہیو بین ویئر مائی وارم کلاتھ. نیکسٹ فرائیڈے کا ہم نے لکھا ہے کہ آئی مس مائی کیٹ اسپاٹس، میں اپنے بلی کے جو ہے وہ نشانات کو مس کر رہا تھا. اور نیکسٹ یعنی کہ میں اس کو اس طرح کی ٹرپس میں ساتھ نہیں لے کے جا سکتا، لیکن میں اس کو مس کر رہا تھا. سیٹرڈے میں ہم نے کیا لکھا تھا، آئی واز کم بیک ایٹ مائی ہوم اینڈ ہیو میٹ ود مائی فیملی اینڈ مائی کیٹ. ٹھیک ہے، 7th day میں کیا تھا، ٹوڈے واز ہالیڈے آئی واز تھنکنگ اباؤٹ مائی جرنی سچ اے گریٹ اینڈ جوائے اینڈ لاٹس آف فن ود مائی فرینڈس اینڈ ٹیچرس. ٹھیک ہے، یہ ہم نے ڈائری کمپلیٹ کی ہے. آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. یہ بچوں سے فیڈ بیک آپ ضرور لیا کریں، کیونکہ بچوں کے فیڈ بیک سے ہمیں پتہ چلے گا کہ بچوں نے کیا پک کیا ہے، ورک بک میں، ٹیکسٹ بک میں انہوں نے کیا پک کیا ہے اور ان کی جو ڈیفیکلٹیز ہیں وہ کس میں ہیں، تاکہ ہم بچوں کو جو ہے وہ ان کی ڈیفیکلٹیز کو دور کر سکیں. ہمارا مین مقصد جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا، ایک پنجابی میں کہاوت بولی جاتی ہے، ویلے دی نماز تے کویلے دیاں ٹکراں. تے ویلے نال نماز پڑھ لو، ٹھیک ہے، بچیاں نوں ویلے نال کور کر لو تاکہ انہاں نوں کویلے دیاں ٹکراں نہ مارنیاں پین. ٹھیک ہے، تھینک یو، اللہ حافظ.